کرم حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، وہاں ہم اس لیے دل کھول کے فریاد کرتے ہیں، مبارک بادیاں آتی ہے ہم کو آسمانوں سے، کچھ اس انداز سے غوث اعظم کی میلاد کرتے ہیں۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابہ نے اپنی جانیں دی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں، غوث قطب ابدال نجبہ شرفا کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں رسول اللہ کے صحابہ پہنچے۔ دوستو روزانہ نئے بیانات سننے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے، دینی مسائل کو جاننے کے لیے دوستو آپ ہماری یوٹیوب چینل آفیشیل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ لیا سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں اور محو خواب ہے، اور آپ کو سوتے ہوئے دیکھ کر کے ایک چور اندر داخل ہوا۔ بالکل مشہور ہے اس چیز کو، آپ نے سنا ہے۔ وہ چور آپ کا جبہ چرانے آیا تھا۔ سنا ہے کہ غوث پاک کا جبہ بڑا قیمتی ہوتا تھا، ایک بار چوری کر لے تو پھر پوری زندگی اس کی چل پڑے، کافی قیمتی ہوتا تھا۔ تو چور اندر داخل ہوا، ابھی وہ جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہو گئی۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولے بغیر کہا آ جائیے اندر۔ دروازہ کھولا، اندر آئے ایک صاحب۔ وہ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے اور کہا سیدی، کس سے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بصرہ کے یا کسی شہر کے قطب کا انتقال ہو گیا، وہاں پر قطب اب کون ہوگا؟ یہ تعینات جو ہوتے ہیں، ہر شہر میں ایک قطب ہوتا ہے اللہ کا، ایک ولی ہوتا ہے۔ یہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تصرف اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ اس شہر کا قطب کون ہوگا؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آنکھیں کھولے بغیر کہتے وہ دروازے کے پیچھے کھڑے، انہیں لے جائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جو جبہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھڑا تھا کہ اب پکڑا جاؤں، اب پکڑا جاؤں، اب پکڑا جاؤں گا۔ اور آنکھیں کھولے بغیر پیران پیر نے کہا وہ دروازے کے پیچھے جو کھڑے ان کو لے جائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دروازہ کھینچا تو دیکھا ایک سادہ سا آدمی ہے، جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور تھر تھر کانپ رہا ہے۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کہا کہ چلیے مبارک ہو، اللہ نے آپ کو قطبیت عطا کی، اسی لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان سے نکلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیے ہمارے ساتھ۔ اب وہ شخص حیرت میں تھا کہ میرے ساتھ کہیں کوئی مذاق نہ ہو رہا، اور وہ دوڑتے ہوئے پھر غوث پاک کے قدموں میں آیا، کہا روتے ہوئے مجھے معاف کریں، مجھے معاف کریں، کیا یہ میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے سبسکرائب یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ جو زبان سے نکالے اللہ اس کو پورا کر کے رہتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت عمدہ۔ یہ ہے میرے غوث کہا پاک کہ رضی اللہ میں عنہ یہاں کس غرض سے آیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ میرے ہاتھ میں آپ کا اٹھایا ہوا جبہ تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب ہمیں پتہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے اس منصب کو، تمہاری اس ڈیوٹی کو بدل کر کے دوسری ڈیوٹی دے دی جائے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ واقعہ تو ہم نے سنا، کئی مرتبہ سنا، لیکن ایک بزرگ سے میں نے سنا، اور انہوں نے یہ بیان فرمایا اور کہا کہ بیٹا آپ جانتے ہو چوری کرنے والے کو تو سزا دی جاتی ہے، اسلام سزا دیتا ہے، اور یہاں وہ جبہ ہاتھ میں لے کر چرایا ہوا آدمی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، سزا دیتے ہاتھ کاٹتے ہیں، اور اس کو بجائے اس کے کہ صرف معاف کر کے چھوڑتے پھر قطبیت کا مقام بھی دے دیا۔ یہ سوال جب آتا ہے ذہن میں تو پھر اس بزرگ نے فرمایا کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ قریب بھی نسبتیں دیکھتا ہے، وہ چور چوری تو کیا تھا لیکن ہاتھ میں دامن کس کا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ جی
ہاتھ میں کیا تھا؟ غوث پاک کا جبہ تھا. جبہ جو پکڑا تھا یہ نسبت نے اس کو، اس صحبت نے اس کو مقام قطبیت تک پہنچا دیا. سبحان اللہ، بہت خوب. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ غوث پاک کا جبہ پکڑے تو قطبیت کے مقام پر پہنچے، اور جو رسول اللہ کے قدموں پر جان دے سبحان اللہ، اسے رب ذوالجلال غوثیت کے مقام پر پہنچاتا بہت ہے. خوب. سبحان اللہ. ایک بات جی، یاد بالکل. رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابہ نے اپنی جانیں دی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں، حق ہے. غوث، قطب، ابدال، رجبا، شرفا کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں رسول اللہ کے صحابہ پہنچے. حق ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. کیوں؟ صحبت کا اثر ہے، صحبت کا اثر ہے. اسی لیے صحبت چن کر کے اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے. بتایا کہ چور بھی مقام قطبیت پر پہنچ گیا، وجہ کیا تھی؟ دامن ہاتھ میں کس کا تھا؟ غوث اعظم کا تھا. اسی لیے جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں فرماتے ہیں، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا. غوث اعظم کا. اگر ہو جائے مجھ پہ عنایت غوث اعظم کی، کروں بغداد میں جا کر زیارت غوث اعظم کی. قدم ان کا تمامی اولیاء کی گردنوں پر ہے. بڑائی اس قدر مولا نے عظمت غوث اعظم کی. مصیبت میں کہا یا غوث اعظم جس دم مجھے حاصل ہوئی فوراً حمایت غوث اعظم کی. منور قلب عشق شہیدی سے ہوتا تھا، سنا کرتا تھا جو کوئی خطابت غوث اعظم کی. دعائیں مانگتے رہتے ہیں ان کے چاہنے والے، رہے یا رب دل میں چاہت غوث اعظم کی. ہمیں بہکا نہیں سکتا کوئی زمانے میں، ہمارے دل پہ چلتی ہے حکومت غوث اعظم کی. اگر ہو جائے مجھ پہ عنایت غوث اعظم کی، کروں بغداد میں جا کر زیارت غوث اعظم کی. دوستو، یہ تھے جناب مفتی سلمان اظہری صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتا رہے تھے. ہم سب کو چاہیے کہ ان تمام باتوں پر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سارے مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سارے مسلمانوں کو نماز پنج گانا پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سارے مسلمانوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سارے مسلمانوں کو علماء کرام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو دوستو، اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے. اور دوستو، روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے، نعت و منقبت سننے کے لیے، دینی مسائل کو جاننے کے لیے دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشل کو لازمی سبسکرائب کریں. دوستو، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.